بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سوئٹزرلینڈ کے نئے صدر کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت کے قریب بم حملے، نائجر کے 2 دیہاتوں پر عسکریت پسندوں کے حملوں اور مالی میں ایک بم حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,800 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر پر زور دیا ہے کہ وہ عراق میں امریکی افواج پر حملوں کے ذریعے جنگ بھڑکانے کے مبینہ اسرائیلی منصوبے میں پھنسنے سے خبردار رہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوئٹزرلینڈ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر گوائے پرملین کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ اور سوئس عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے سوئس پریزیڈنٹ کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ تیونس کی پارلیمنٹ کے اسپیکر راشد گراوچی نے قطر اور تیونس کے تعلقات کی تعریف کی ہے اور انہیں انتہائی خاص اور اسٹریٹجک قرار دیا ہے۔ الشرق نیوز پیپر کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں گناوچی نے کہا ہے کہ قطر اور تیونس کے تعلقات کی گہرائی کا اندازہ دونوں ملکوں کے لیڈروں کے آپس کے دوروں اور باہمی سمجھوتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر وہ پہلا ملک ہے جس نے تیونس میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اپنے انٹرویو میں راشد گناوچی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے اس سال اکتوبر کے مہینے میں قطر کی شورا کونسل کے انتخابات کرانے کے اعلان کی تعریف کی اور اسے ایک جرأت مندانہ فیصلہ اور اہم قدم قرار دیا جس کے قطر کی شورا کونسل اور تیونس کی پارلیمنٹ کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے معاملے میں گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے قطر کی جانب سے افغان امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر دنیا کے مختلف مسائل کے بارے میں انتہائی مؤثر اور کامیاب سفارتکاری پر عمل پیرا ہے۔ اپنی اس سفارتکاری کے ذریعے قطر بین الاقوامی قانون اور علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر کی اس پالیسی کا اندازہ افغانستان کے اندر بحالی امن سے متعلق اس کی کوششوں سے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ گزشتہ سال 2020 کے دوران قطر کی کوششیں عروج پر تھیں۔ واضح رہے کہ عنقریب افغان امن مذاکرات دوحہ میں شروع ہونے والے ہیں، جن سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے قریب ہونے والے بم حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ ان میں ترکی کی شہریت رکھنے والے 2 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ بم حملے میں بہت سے دیگر لوگ زخمی ہوئے۔ ریاست قطر نے نائجر کے مغربی علاقے میں 2 دیہاتوں پر کیے گئے عسکریت پسندوں کے حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان میں کم از کم 70 عام شہری ہلاک اور دیگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ریاست قطر نے مالی کے شمالی علاقے میں ایک بم کے پھٹنے کے نتیجے میں 2 فرانسیسی فوجیوں کے ہلاک اور ایک کے زخمی ہو جانے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر میں تمام سرکاری اسکولوں کی سیکنڈ ٹرم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور ہر ایک اسکول میں ہفتہ وار روٹیٹنگ سکیجول یعنی نظام الاوقات کے مطابق طالب علموں نے کلاسز میں آنا شروع کر دیا ہے۔
وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اس ٹرم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور نرسریز میں طالب علموں کے اٹینڈنس ریٹ یعنی حاضری کی شرح اسکولوں کی کیپیسٹی کا 50% مقرر کی ہے۔ واضح رہے کہ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا طالب علموں کو اسکول اٹینڈ کرنے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے اور وہ گھر میں رہ کر ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے لیسنز اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 197 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 128 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,800 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے فوری طور پر قطر کی آبادی کے کم از کم 75% افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین دیے جانے کا ہدف مقرر کیا ہے تاکہ اس وبائی مرض سے بچاؤ کی ضمانت مہیا کی جا سکے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ حکومت مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کرونا وائرس کی ویکسین کی مزید ڈوزز جلد از جلد حاصل کی جا سکیں اور یوں معاشرے کے تمام ضرورت مند افراد کو ویکسین دی جا سکے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی مہم بدستور جاری ہے، جس کو کامیاب بنانے کے لیے عوام کی جانب سے احتیاطی تدابیر کا اختیار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ وزارت صحت کوشش کر رہی ہے کہ ویکسین کی نئی شپمنٹ جلد از جلد حاصل کی جائے تاکہ رواں سال 2021 کے دوران جس کسی کو بھی ویکسینیشن کی ضرورت ہے اسے وہ مہیا کی جا سکے۔ عوام کو ویکسین کے ٹیکے لگانے کا پہلا مرحلہ جنوری کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ کے اندر اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اب تک کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر سے رپورٹ ہونے والے 8 کروڑ 46 لاکھ کیسز میں سے 1/4 کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ برلن سے آمدہ رپورٹس کے مطابق جرمنی میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح میں اضافے کو روکنے کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے قومی سطح پر لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ مریضوں کی تعداد اب بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے عائد کردہ پابندیوں کی مدت میں اضافہ ضروری ہے۔ آج جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں کرونا وائرس کے 816 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے۔ ایک روز پہلے دارالحکومت اور صوبائی گورنرز نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ وائرس کے مریضوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے ہنگامی صورتحال کا اعلان کرے۔ تاہم وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے دوسری مرتبہ قومی سطح پر ہنگامی صورتحال ڈکلیئر کرنے کے مطالبے کی مخالفت کی ہے۔ بھارت کی حکومت نے آسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک مقامی دواساز کمپنی بھارت بایو ٹیک کی تیار کردہ ویکسینز کو ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر دائمی امن بحال ہو نہیں سکتا جب تک تمام گروپوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور چیلنجز کو دور نہیں کیا جاتا۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے خارج کیا جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے ملکی معیشت پر دور رس مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ عراق میں امریکی افواج پر حملوں کے ذریعے جنگ بھڑکانے کے مبینہ اسرائیلی منصوبے میں پھنسنے سے خبردار رہیں۔ انہوں نے یہ وارننگ عراق کے اندر امریکی ڈرون حملے میں ایران کی القدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی برسی کے موقع پر دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عراق سے ملنے والی انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ایجنٹس وہاں پر امریکیوں کے خلاف حملوں کی سازشیں کر رہے ہیں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کا جواز پیش کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ دریں اثنا ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس کے خلاف کی جانے والی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ اسرائیلی حکومت کے ایک عہدیدار نے ایرانی وزیر خارجہ کے الزام کو مسترد کر دیا ہے
کہ اسرائیل امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ اسی دوران میں مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارت کے آخری ایام میں ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے موقع پر تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز ناروے میں مٹی کا تودہ گرنے سے جو مکانات تباہ ہو گئے تھے ان میں رہنے والے لاپتہ 4 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ پولیس باقی 6 لوگوں کی لاشیں تلاش کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سوئٹزرلینڈ کے نئے صدر کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت کے قریب بم حملے، نائجر کے 2 دیہاتوں پر عسکریت پسندوں کے حملوں اور مالی میں ایک بم حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,800 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر پر زور دیا ہے کہ وہ عراق میں امریکی افواج پر حملوں کے ذریعے جنگ بھڑکانے کے مبینہ اسرائیلی منصوبے میں پھنسنے سے خبردار رہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔